مصلح انسانیت عید الانبیاء امام النبیین امام المرسلین باعث تخلیق کائنات مفخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نسخہ شفاء انسانیت ہے۔ اسلام کا پیغام، اس کی ابتدا ضمیر سے ہوتی ہے۔ قرآن جتنا بھی ہے یہ ضمیر سے ابتدا کرتا ہے، ضمیر کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ ضمیر اہل اسلام ہوتے ہیں جن کو کمال نصیب ہو جائے، کامل مومن بنتے ہیں۔ اسلام کا پیغام اندر حرکت لے کر آتا ہے۔ اندر کی دنیا اگر درست ہے تو باہر کی دنیا انسان کے لیے آسان ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے باہر کی دنیا اس وقت آپ سے معطل ہے، اندر کی دنیا آپ کے ساتھ جنگ کر رہی ہے ابھی بیٹھے بھی۔ کسی کا اندر کسی کے ساتھ کسی انداز میں جنگ کر رہا ہے، کسی کا اندر کسی کے ساتھ کسی انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ انسان کو سنبھالنا باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتا ہے۔ تو ضمیر سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، انسان کی اصلاح بھی ضمیر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو جس بندے کی نگاہ اپنے ضمیر پر رہتی ہے وہ انسان باضمیر رہتا ہے، اور جس کی نگاہ صرف اپنا چہرہ دھونے پہ رہے اور منہ سنوارنے پر رہے، دولت اکٹھی کرنے پر رہے، اس کی اپنے ضمیر پر نگاہ ہی نہیں ہے، وہ انسان بے ضمیر انسان ہے۔ اس کی اندر کی دنیا معطل ہے، منجمد ہے، جامد ہے، مفسد ہے، ملوث ہے۔ تو اسلام کا پیغام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام اندر ضمیر سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دل کی درستگی کا حکم ملتا ہے بار بار۔ تو جو لوگ اپنے باطن کی درستگی کرنے میں کامیاب جتنا ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت اتنی اس قدر آسان ہوتی جائے گی۔ غور سے جو بات سماعت فرما رہے ہیں یہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ اندر اتر جائے، کیونکہ سنانا تو اندر کو مقصود ہے۔ یہ محفل ایک ظاہری عنوان میں تو ہے ہی ہے، مگر یہ اس سے پہلے تربیتی نشست ہے۔ اللہ کرے ایک انسان ایک پوری قوم ہوتا ہے۔ ہم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کسی ایک انسان سے ہی ہم چلتے آ رہے ہیں۔ تو جس کے خمیر اور ضمیر کے اندر، خمیر میں بھی اور ضمیر میں بھی محبت رسول اگر گونج دی گئی، اس کی آنے والی نسلیں روشن ہوں گی، اس کی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ جس کے ضمیر اور خمیر کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لفظی نہیں عملی، عملی محبت۔ عمل کا عاشق جو ہوتا ہے، عمل کا جو عاشق ہوتا ہے، اس کی دنیا تنگ ہوتی ہے، اور جو باتوں کا عاشق ہوتا ہے اس کی دنیا کھلی ہوتی ہے۔ جو عمل کرے گا نا عشق کے اندر، اس کی دنیا تنگ ہوگی، زمین تنگ نہیں ہوگی، لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، لوگ اس کے لیے طرح طرح کے آزمائشوں کے انتخابات کرتے ہیں۔ تو اپنے عشق کا اندازہ اپنے عمل سے لگا لیں۔ جس بندے نے اپنے عاشق ہونے کا اندازہ کرنا ہے کہ میں عاشق ہوں، وہ اپنے عمل کو ماپ لے، میرا عمل کیسا ہے اور میرا عمل کتنا ہے۔ جھنڈیاں لگا کر فارغ ہونے والے عاشق تو کروڑوں ہیں نا اس دنیا کے اندر، مگر اندر کو دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر میں لفظ زبان پر لا کے پیچھے لے کے جا رہا ہوں، میں تعداد بھی بتا سکتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کہ اہل نہیں ہے ہم لوگ اتنے کا ہم اتنی بڑی بات سن سکے۔ اس پوری دنیا کے اندر آپ کو بتاؤں کہ عاشق کتنے ہیں حضور علیہ السلام کے۔ تو اپنے ضمیر سے ہمیں اصلاح شروع کرنی ہے۔ تو جب ہمارے ضمیر کی درستگی شروع ہو جائے گی، اس وقت ہم عشق اور محبت کی باتیں کریں تو کچھ جچے گا ہمیں، پھر بھی کچھ جچے گا۔ عمل جو ہوتا ہے نا، اسلام کا عمل، وہ انسان کی سب سے پہلے کھلڑی بدلتا ہے اوپر کی۔ یہ جو اوپر چمڑی ہے نا، توجہ میری طرف کریں، یہ جو چمڑا ہے بندے کا، یہ چمڑا اس کا نہیں رہتا، پھر عاشق کا چمڑا بدل جاتا ہے۔ عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کے چمڑے کے اندر نکھار لے آتا ہے، مفسدات جلد سب باطل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
معذرت کے ساتھ ہم لوگ جو خوش ہیں وہ فجر سے لے کر مغرب تک کی خوشی کے قائل ہیں. کیا مطلب؟ فجر سے مغرب تک کی خوشی سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے سورج جب صبح کو شروع ہوتا ہے اور ہماری دیوار کے اوپر جب اس کی روشنی پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں سورج کی وجہ سے جو روشنی پڑی، ہم نے کہا ہماری دیوار چمک رہی ہے. ہم چمکتی ہوئی دیوار کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا، سورج چلا گیا اور وہ دیوار بے نور ہو گئی. تو ہم لوگ بھی اس طرح کی اتنی خوشی کے قائل ہیں. دنیا کی نعمتوں کا ٹائم اتنا ہی ہے بس. اور وہ جس وقت ہمارے دل کی دیوار کے اوپر ان کی روشنی پڑتی ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میری دیوار چمک رہی ہے. بھائی یہ جو تیری دیوار چمک رہی ہے، تیری دیوار کے اندر خوبی نہیں ہے، خوبی باہر سورج کی روشنی کے اندر ہے، جس نے تیری دیوار کے بے نور کو روشنی بخش دی. اور جیسے ہی وہ سورج گیا ساتھ ہی روشنی گئی. بس اتنی سی بات ہے. ہم لوگ فجر سے مغرب تک کی روشنی کے قائل ہیں، اور جوانی کی روشنی بھی اتنی کوئی ہے بس، اور دنیا کا کھیل بھی اتنا کوئی ہے. جب غروب کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت جس کی روشنی باقی رہتی ہے وہ اصلی روشنی ہے. جب انسان تیرے اور میرے غروب ہونے کا ٹائم آئے گا، ابھی تو یہ جو روشنی ہے یہ تو سورج کی روشنی ہے، یہ تو دنیا کی چمک ہے، یہ تو دنیا کے معاملات کی روشنی ہے. اور جس وقت ہمارا غروب کا وقت، یہ تو طلوع کا وقت چل رہا ہے نا، طلوع کا وقت ہے یہ. اور جب غروب کا وقت آئے گا، جب اندھیرا چھائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا روشن کون ہے. اور جس کی روشنی اس وقت کے اندر ہے، جس کا چہرہ اس ٹائم پہ چمکتا ہے، جس کا چہرہ قبر کے اندر چمکتا ہے، وہ اصلی روشنی ہے. اور وہ روشنی انسان کے چہرے سے نہیں شروع ہوتی، وہ روشنی انسان کے ضمیر سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے عمل سے شروع ہوتی ہے. آپ نے کبھی تصور نہیں کیا تو 1 منٹ کا میں اور آپ ہم سب تصور لے لیں. جس وقت ہمیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، کسی کے اندر خدائی قانون کو بدلنے کی جرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی غالب ہے کہ کوئی بھی اپنے کسی بھی محبوب رشتے کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے. جتنی مرضی محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہوں، منو مٹی کے نیچے اس کو بھرا جائے گا. مٹی سب کے اوپر ڈالی جائے گی. کہ مزے کی بات یہ ہے کہ مٹی جس کی لاج رکھ لے، ورنہ اگر مٹی پلید ہو گئی اور انسان کی تباہی شروع ہو گئی قبر کے اندر بد اعمالی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اور اپنے سیاہ کرتوت کی وجہ سے، تو جس کی مٹی اندر کی پلید ہو گئی اس انسان کے لیے تباہی تباہی اور تباہی ہے. اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر مصلح انسانیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نسخہ شفا کو دامن گیر رکھتے ہیں، پکڑ کے زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو بے شمار نسبتیں نصیب ہو جاتی ہیں، بے شمار نسبتوں کا نور نصیب ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ لوگ قبر میں جاتے ہیں تو پھر قبر کو روشن کرنے والی سب سے بڑی ہستی میرے پیارے آقا کا چہرہ مبارک اور حضور کی مسکراہٹ ایک ہی کافی ہوتی ہے. ایک ہی مسکراہٹ کافی ہوتی ہے. عاشق مرنے سے ڈرتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کتنی مرتبہ تو موت رکھ لی ہوتی ہے. زندگی کے اندر عملی عاشق جو ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا عمل روح پذیر ہوتا ہے، اس کے عمل میں انقلاب آتا ہے. تو جس کا عمل سٹاپ بالکل بند ہے، زبان اس کی بہت کام کرتی ہے، عمل اس کا عملی طور پر وہ انقلاب نہیں لا پا رہا اپنے اوپر، وہ عاشق نہیں ہے. وہ نہ اس کے اندر عشق ہے نہ وہ عاشق ہے. عشق سب سے پہلے انسان کی تبدیلی چاہتا ہے. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو جو محبوب ہے وہ کیسے کیسے راستوں سے گزارتا ہے، اور دنیا کے پاپڑ بیلنے والے اپنے محبوب کی ظاہری چمک اور دھوکے دار چمک کو دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی دنیا کا پیسہ بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی جوانی بھی تباہ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی عزت بھی تباہ کرتے ہیں. کتنا کچھ تباہ کیا. لیکن جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے وہ جتنا مرضی تباہ ہو چکا ہو، حضور اس کو پھر نئے سرے سے بنا کے دنیا میں نکھار دیتے ہیں. جتنا مرضی تباہ ہو چکا ہو
اور جہاں جہاں سے مرضی تباہ ہو چکا ہو، سرکار کی محبت اس کو نکھارتی ہے۔ کانوں سے سن رہے ہیں یا دل سے سن رہے ہیں؟ آج میں گزارش کروں گا، کان دونوں بند کر لیں، دل کا دروازہ کھول لیں اور اندر لفظوں کو جانے دیں۔ تو دنیا کا عشق آپ کی ہر چیز کو تباہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہر تباہ شدہ چیز کو زینت بخشتا ہے۔ تو پھر کتنی انسان کی عقل ہے، اور اس سے عقل سے کام کیوں نہیں لیتا کہ اب عاشق کو یہ کہنا پڑے، 2 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لو۔ عاشق کو یہ کہنا یہ بنتا ہے کہ چہرہ جو ہے داڑھی سے سجا لو۔ یہ عاشق ہے اور اس کے گھٹنے پکڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی چہرے پہ داڑھی رکھ لو۔ یہ عاشق ہے جس کو دین کے اوپر لانے کے لیے اتنی منتیں اور ترلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ عاشق جو ہوتا ہے، عشق جو ہے، العشق نار، عشق ایک آگ ہے، آگ۔ محبوب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عشق نہیں دیکھتا، سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز جلا کے رکھ دیتا ہے، محبوب کو باقی رکھتا ہے، اور محبوب کے غیر کو تو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ باتیں سننے میں بہت مزیدار اور آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ اور تاکیداً عرض کر دوں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں یہ دعویٰ کرنے کی توفیق ہی نہ دے کہ ہم عاشق ہیں، اگر یہ کر بیٹھے ہیں تو میرا مالک ہمیں قدم اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم یہ باتیں کر بیٹھے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو نبھانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اندر کی جو دنیا ہے انسان کی، ضمیر کی دنیا جو ہے، یہ اندر حرکت لے کر آتی ہے۔ اندر کی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی انسان کے اللہ نہ کرے ہاتھ کے اوپر زخم آ جائے، چوٹ لگ جائے، تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے بیماری۔ اگر کسی کو اندر کی بیماری لگ جائے، وہ بیماری خطرناک زیادہ ہے۔ باہر کی بیماری جو ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ جلدی ہوتا ہے اور وہ صاف ہو جاتی، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی ظاہری بیماری کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر اندر کی بیماری لگ جائے انسان کو، ہارٹ کی بیماری اندر کی بیماری ہے، جگر کی بیماری، میدا کی بیماری، آنتوں کی بیماری، یہ سب اندر کی بیماری ہے۔ ظاہری اندر کی بیماری یعنی جسم کے اندر کی بیماریاں جس کو لگ جائے، تو یہ ظاہری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک جسم کی باطنی بیماری ہوتی ہے۔ بالکل اسی انداز میں ظاہری گناہ سے زیادہ مہلک باطن کا گناہ ہوتا ہے۔ شیطان کبھی راضی اور رخصت نہیں دیتا کہ باطن کا گناہ کوئی مومن چھوڑے، نہ نفس رخصت دیتا ہے۔ آپ لڑ جگڑ کے داڑھی تک تو آ گئے، لڑ جگڑ کے آپ پگڑی تک بھی آ گئے، لڑ جگڑ کے آپ نماز تک بھی آ گئے، لڑ جگڑ کے گھستے گھستے ہم جو ہے وہ ظاہری وضاقتہ تک آ گئے، مگر اب تو جنگ زیادہ تیز ہو گئی۔ کیوں؟ وہ اب پکڑے گا، آپ نے ظاہر تو چھڑا لیا، مگر اس نے باطن نہیں چھوڑنا ہے، اور آخری سانس تک نہیں چھوڑنا۔ کیوں مشکلات ہیں؟ کیوں نہیں لوگ بات مانتے؟ اس لیے کہ ان کے باطن جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں اندر سے، ان کے باطن کی گرفت ہے۔ انہوں نے جگڑ کے لڑ کے ظاہر چھڑا لیا ہے، محنت کر کے، کسی کی دعا سے یا جیسے بھی ظاہر تو چھڑا لیا، مگر وہ باطن نہیں چھوڑتا۔ ریاکاری کرنے سے کبھی وہ رخصت نہیں دے گا، کینہ بغض رکھنے سے کبھی رخصت نہیں دے گا، حسد رکھنے سے کبھی رخصت نہیں دے گا، غصہ بلا وجہ کرنے سے کبھی رخصت نہیں دے گا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ تو ظاہر کی بیماری تو گئی، لیکن باطن کی بیماری اس نے ابھی تک پکڑ کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے کمال کہ جو انسان اندر کی بیماری چھڑاتا ہے، اندر کی بیماری میں شفا لیتا ہے۔ ظاہر کی بیماری جنہوں نے ختم کی، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب اپنی توجہ اس پر نہ رکھو کہ میری داڑھی کالی ہے یا سفید ہے، کالی ہو رہی ہے یا سفید ہو رہی ہے، میں امامہ شریف اس طرف سے باندھوں یا اس طرف سے باندھوں۔ اب ان چیزوں پہ توجہ مت دیں، اب اندر توجہ رکھیں۔ کینہ سے جان چھڑائیں، بغض سے جان چھڑائیں، ریاکاری سے جان چھڑائیں، اور حسد سے جان چھڑائیں۔ یہ تو آپ نے بہت علماء سے سنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ قرآن بھی ایسے ہی فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا عدو ہے۔ وجہ دعوت کیا ہے؟ کیوں دشمن ہے؟ یہ نہیں ہم نے کبھی سوچا کس وجہ سے شیطان انسان کا دشمن ہے؟ وجہ حسد ہے۔ شیطان انسان کا جو دشمن ہے وہ حسد کی وجہ سے دشمن ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے
جو دشمنی ہوئی اس کی بنیاد حسد تھی. معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ حسد کی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ شیطانی صفت کا پیروکار ہے. اور حسد ہی تو تھا نا کہ یہ چیز میرے اندر ہونی چاہیے، یہ وہاں کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں، یہ وہاں کیوں ہے. اس بے وقوف نے اپنی قد و قامت جو فرشتوں کے اندر تھی، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جن تھا. جن ہے شیطان، جن تھا اور جن ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتوں کے اندر میں اس کو سردار بھی نہیں کہوں گا. بعض کہتے ہیں وہ فرشتوں کا سردار تھا. یہ کس نے آپ کو پڑھا دیا کہ فرشتوں کا سردار تھا؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے بات چلتی تھی تیاری. فرشتوں کے اندر اس کا ایک نام ضرور تھا، یوں کہیں آپ، فرشتوں کے اندر تھا اور اس کا نام تھا عبادت کے اندر. تو اس کی جو بیماری تھی، حسد کی بیماری، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے ظاہر کی. تو اس دنیا کے اوپر شیطان جو انسان کا دشمن بنا وہ حسد کی بنیاد پر بنا. اور انسان اور شیطان کے اندر جو دشمنی کی جو وجہ عداوت ہے وہ حسد ہے. تو جو پورے کا پورا اسلامی ہے مگر حسد اس کا ختم نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ لے کہ مشابہت اور اشتراکت کہاں سے ہے پھر اور کس کے ساتھ. وہ پورا اسلامی ہے ظاہر میں، پورا مبلغ ہے ظاہر میں، مگر اس کا حسد نہیں ختم ہوتا. دیکھتا ہے کسی صاحب نعمت کو تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تو ظاہر کا تو وہ پورا اسلامی ہے مگر باطن کا ابھی تک وہ شیطان ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کہنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ضروری نہیں ہے. جس میں حسد ہے وہ اتنا ہی شیطان ہے، جس میں جتنا حسد ہے اس میں اتنا شیطان ہے. جس میں جتنی حسد کی بیماری ہے اس میں اتنی ابلیسیت کی بیماری ہے. ابلیس میں بھی تو یہی تھا نا. تو باہر کا اسلامی ہونا اور اندر کا اسلامی نہ ہونا، باہر کے مرض کی شفا لے لینا اور اندر کے مرض کی شفا نہ لینا، یہ ایسا ہی ہے کہ جس بندے نے اپنے ظاہر کی چوٹ تو ٹھیک کر لی مگر اس کے اندر باطن کی جو چوٹیں ہیں اور باطن کی جو بیماریاں ہیں اور خرابیاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایسا شخص ظاہر میں بالکل مکھڑا بھی ٹھیک ہے، قد بھی ٹھیک ہے، قامت بھی ٹھیک ہے، مگر اندر اس کے خرابی ہے، اندر اس کے خرابی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ بالکل ایسے رہ جائے گا جس طرح دیمک چاٹ لے تو بعد میں ایک کاغذ کی طرح دروازہ رہ جاتا ہے جس کو ایسے انگلی لگاؤ تو نیچے گر جائے. اسی انداز میں اندر کی بیماری اگر ختم نہ ہوئی، ریاکاری ختم نہ ہوئی، بغض ختم نہ ہوا، کینہ ختم نہ ہوا، حسد ختم نہ ہوا، اور اس انداز کی اور جتنی باطنی بیماریاں ہیں وہ ختم نہ ہوئی تو باہر کے اسلامی بننے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. باہر کا اسلام یہ آپس میں اراکین جو ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے، کسی بھی جماعت کے، وہ دنیا کی ہے یا دین کی ہے، آپس میں ان کا اتفاق نہ ہو پانا، اس کے اندر کون سی آری چل رہی ہوتی ہے؟ حسد کی چل رہی ہوتی ہے. اور کیا چل رہی ہوتی ہے؟ حسد ہی تو آر کاٹنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. تو حسد کی ایک آری جس وقت ان کے درمیان چلتی ہے تو اتفاق نہیں ہو پاتا. کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک صاحب نگاہ اگر مرض بتا دے تو اس سے بڑی اور نگاہ کیا چاہیے پھر آپ کو؟ باقی تو امتحان اب آپ کا اپنا ہے اور اس کا اپنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو وہ ساتھ لگ کے تو دھو بھی دے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں اتنا لاڈلا بن جاؤں کہ سارا کام وہ کرے تو پھر آپ دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے بھی دنیا میں امتحان دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں ایسا نور ہوتا ہے کہ وہ باطن کی بیماریاں جو ہیں وہ اکھیڑ کے باہر پھینک سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی حکم ربی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر منحصر ہوتا ہے. ایک بندہ کہے کہ میں دنیا میں رج کے موج ماروں اور میرے باطن کی بیماریاں میرا مرشد کھینچتا جائے اپنی نگاہ سے، مجھے تو کچھ نہ کرنا پڑے، تو پھر ہم تو روٹی کھانے آئے نا دنیا کے اندر، اور یہ سارا کوئی سنبھالا مرشد سنبھالے گا پھر تو ہمارا امتحان کہاں ہوا؟ پھر ہم میں سے ہر شخص امتحان دینے آیا، ہر شخص. کیا مرشد کا یہ کرم کم ہے کہ وہ بیماری بتائے اور ساتھ دوا بھی بتا دے کہ یہ بیماری ہے اور ساتھ یہ دوا کھاؤ؟ اور جب دوا کھانا شروع ہو جاؤ گے جہاں پر زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا تو اپنی نگاہ سے جو لیزر کی طرف نور نکلتا ہے نا وہ اندر جب جائے گا تو پھر اکھیڑنے کے اندر وہ بھی مدد کرے گا ساتھ. تو انسان کے اندر سے بیماری پھر نکل بھی جائے گی. تو ہر شخص دنیا میں امتحان دینے آیا، یہ یاد رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا میرے آقا کے لیے، جو ایسے صرف نگاہ اٹھائے تو درخت سمجھ جائیں کہ حضور ہمیں کیا فرما رہے ہیں، جو نگاہ اٹھائے تو پتھر سمجھ جائیں کہ سرکار ہم سے کیا فرما رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے جو کفر پر رہا اور کفر پر مرا اس کا کفر ظاہر کرنا اپنی نگاہ سے کیا مشکل تھا؟ نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. لیکن حکمت خداوندی انسان کے لیے امتحان، ہر شخص کے لیے امتحان ہے اس دنیا کے اندر، ہر شخص کے لیے امتحان.
اور امتحان دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. تو ہماری مثال جو ہے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایک لفظ کے اندر، فجر سے لے کر مغرب تک کی چمک کے قائل نہ بنو، 24 گھنٹے کی چمک کے قائل بنو، 24 سال اور 12 مہینے کی چمک کے قائل بنو. یہ چمک کے مت قائل بنو جو صبح نکلے اور غروب کے وقت چلی جائے اور تمہاری دیوار اسی طرح بے نور اور دھوکے والی پھر رہ جائے. اس انداز کی چمک نہ لو. چمک اصلی ہونی چاہیے، اور وہ اصلی چمک باہر کے پینٹ سے نہیں ہوتی، وہ اصلی چمک انسان کے باطن سے ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر ہم میں کتنے کتنے لوگ ہنرمند نظر آتے ہیں. ایک بندہ مجھے آ کے کہنے لگا، لوگ ہیں نا اپنی اپنی موج کے ہیں، دیوانے ہیں، کہتا ہے یہ دیکھا ہے انگریزوں نے کیا کیا بنا دیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ ان کی عقل دیکھی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی مجبوری ہوگی ان کی عقل کی تعریف کرنے کی، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں ان کی عقل کی تعریف کروں. جتنی ان کی عقل کی تعریف کرنی نا اتنے ٹائم میں اپنے آقا پہ درود پڑھ لوں تو وہ زیادہ عقل مجھے مل جائے گی. کہتے یہ دیکھا. میں نے کہا یہ کس ہنر کی تعریف کر رہے ہو؟ یہ دیکھا کتنا ہنر ہے ان کا، کتنی ہنر مندی ہے. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو فلاسفر بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تھڑوں کے اوپر، اور ان کے زبان میں اپنے اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتے اور ٹائم نہیں ہوتا. ان کے پاس اگر وقت ہے تو دائیں بائیں جتنے ہنرمند جو چوروں کے کمالات کی طرح ہے ان کے لیے وقت ہے. کیسی شناخت ہے یہ، اور یہ کیسا تعلق ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا گنج بخش اجمیری کے ہم اثر ہیں یہ. تو بادشاہ تھا وہ، تو اپنے وقت میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ 4 چور بیٹھے ہوئے ہیں، ٹولی ان کی پوری، اور گپ لگا رہے ہیں آپس میں اور اپنے اپنے ہنر پہ فخر کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی بھی اندر جا کے بیٹھے. کہا بھائی تم کون؟ کہا بس میرا بھی تمہارے جیسا ہی کام ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بات کرو، بات جاری رکھو جو بات کر رہے ہو. ایک بولا، کہنے لگا میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ اگر میں کتے کی آواز سنوں تو میں پہچان جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. اچھا. دوسرا بولا، کہنے لگا میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں رات کے وقت میں اندھیرے میں کوئی بندہ دیکھ لوں تو میں دن کی روشنی میں پہچان جاؤں گا کہ یہ رات والا بندہ تھا. تیسرا کہنے لگا میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں نظر کروں تو مجھے پتہ چل جائے گا اس زمین کے نیچے خزانہ ہے یا نہیں ہے. اور چوتھا کہنے لگا میرے پاس ایسا ہنر ہے، اتنی طاقت ہے میرے ہاتھ میں، اگر میں نقب لگاؤں یعنی سوراخ کروں دیوار میں تو کر سکتا ہوں میں. اب چاروں نے اپنے ہنر بیان کر دیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہنر ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ہنر یہ ہے کہ میں اگر داڑھی ہلاؤں نا اس طرح، اگر کوئی مجرم ہو تو اس کو رہائی مل جاتی ہے، یہ میرا ہنر ہے. اب اتنے اتنے ہنر اصلی رکھنے والے تو بے وقوفوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ہنر دیکھے کتنی بلا کے ہنر، اور تھے بھی، ایسا نہیں کہ نہیں، ہنر بھی تھے. عقل تو تب ہوتی نا جب اندر دل زندہ ہوتا، اور خدا شناسی جن کے اندر ہوتی ہے وہ باتوں کی باریکیوں کے بڑے عالم اور عارف لوگ ہوتے ہیں. وہ لفظ کہتے ہیں، انسان کو سمجھ لگتی کہ لفظ کیا کہے گئے. بھلے کی بات کی تہ کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. کہاں پھر حضور علیہ السلام کی ذات مبارک. اب یہ دیکھیں کہ پاک گھرانے سے تعلق تھا، اور کہا میں داڑھی ہلاؤں تو چور اگر مجرم پکڑا ہوا تو رہائی مل جاتی ہے. کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے، ہم تو چاروں ہی چور ہیں، جس وقت ہم پکڑے گے پھر تم داڑھی ہلانا تو ہم چھوٹ جائیں گے. اب یہاں پر آ کے سمجھنے والوں نے سمجھا کیا. سلطان محمود غزنوی اپنے محل کے قریب لے گیا تو کتا بولنا شروع ہو گیا. کتے کی آواز سننے والا جو ماہر تھا اس کو قریب کیا. کہا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ سلطان محمود تمہارے اندر ہی ہے، جو بادشاہ ہے نا اس محل کا وہ ادھر اندر ہی ہے. اس نے آواز سن کے یہ کہا. تو ماننے والے جو تھے تینوں نے کہا نہیں یہ تو ایسی بات کرتا ہے، وہ بلا یہاں کیا لینے آئے گا. اب دیکھیں اس نے اخذ یعنی ججمنٹ تو بالکل ٹھیک کر دی اس نے، مگر اس کے اتنے بلا کے ہنر کو مانا کسی نے بھی نہیں. دوسرے نے کہا میں واقعی دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین کے نیچے خزانہ ہے. تیسرا جو تھا جس کے اندر نقب لگانے کی قوت تھی، کہا نقب لگاؤ. پھر نقب لگایا تو خزانہ تھا. اور چوتھا جو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے صبح کے سویرے میں پہچاننے والا تھا، اس نے سلطان محمود کو دیکھ لیا، خزانہ بھی نکال لیا اور دیکھ بھی لیا، اور چاروں کے چاروں خزانہ لے کر چل پڑے. سلطان بھی پیچھے پیچھے، ان کا ڈیرا دیکھ لیا، اچھا یہ ہے چلے صبح ملاقات ہوتی ہے. سپاہی بھیجے اور چاروں کو پکڑوا لیا. جس وقت وہ آئے اب تینوں نے اپنا کام تو کر لیا. کتے کی آواز سننے والے کا بھی عمل ختم، نقب لگانے والے کا عمل بھی ختم ہو گیا. اور تیسرا کیا تھا؟ آخری رہ گیا نا، جس نے نقب لگایا اس کا عمل بھی ختم ہو گیا. اب جس نے رات کے اندھیرے میں دیکھنا ہے اور صبح کے سویرے میں بتانا، اس کو لایا گیا ادھر آؤ ذرا تم. تو جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو بندہ وہی ہے
جو رات کو ہماری ٹولی میں آ کے بیٹھا تھا، جو اس وقت اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر چاروں خوش ہو کے کہنے لگے اب داڑھی ہلاؤ اور ہمیں رہائی دلاؤ۔ اس کے مطابق پھر داڑھی یوں حرکت دی گئی تو چاروں چھوٹ گئے۔ اب کہنے والوں نے کیا کہا یہاں پر کہ دنیا کے کمالات بلا درجے کے بھی ہوں اور خدا شناسی ذرا نہ ہو تو وہ چوروں جیسا ہنر ہے۔ ایسے ہنر کا کیا فائدہ کہ جو تجھے بچا نہ سکا۔ اتنی بلا کے ہنر رکھنے والا، نگاہ رکھنے والا، کتے کی آواز سن کے پہچاننے والا، نقب لگانے والا، ان چاروں کے پاس خدا شناسی کی دولت نہیں تھی، ان کے پاس خدا کی معرفت کا ذرہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر بہت بہت بڑے ہنرمند ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے عقل مند اپنے گردانتے ہوں اور ان کے پاس معرفت خدا بندی کا ذرہ نہ ہو، ان کے سارے کمالات چوروں کے کمالات کی طرح ہے۔ کیا تیرے اس کمال کا فائدہ کہ تجھے وہ خدا کی خدا شناسی نہ مل سکی؟ کیا تیرے اس کمال کا فائدہ، تیری اتنی عقل تیز کا فائدہ، اور اتنے تیرے مال کا فائدہ، اور اتنے تیرے پروٹوکول کا فائدہ، اور اتنا تم چودھری اور یہ وڈیرے بند بننے کا کیا فائدہ کہ تم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے نہ جا سکے اور رب کو راضی نہ کر سکے اور خدا شناسی کی دولت نہ مل سکی؟ یہ جتنا تیرا ہنر ہے بے مقصد ہے، بے کار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ہنر سے بہتر وہ ہنر کتنے بڑے لے کر کے، کتنے بڑے ہنر کی آواز جانور کی سنے تو پہچان جائے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چلو اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سٹوری میں نہیں مانتا، لیکن سمجھنے کی جو بات ہے وہ تو سمجھی جا سکتی ہے۔ جس ہنر کے اندر اتنا بڑا ہنر مند شخص ہو اور جس کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا ہنر نہ آیا، وہ بندہ بیکار ہنر لے کے پھر رہا ہے۔ جس بندے کے پاس پیسہ کمانے کا پورا ہنر ہے اور بندہ گھیرنے کا پورا ہنر ہے جس کے پاس، اور انسان کو گرانے کا پورا ہنر ہے جس کے پاس، اور اس کے پاس گناہ کے اوپر گرفت ڈالنے کا اور نفس کو پکڑنے کا ہنر نہ سیکھ سکا، ایسے بیکار ہنر کو لے کے پھر رہا ساری زندگی اور اسی پہ فخر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہنر اس انسان کا اس چور کے ہنر کی طرح ہے کہ جس چور کے ہنر کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اگر ان کے پاس اس ہنر کے ساتھ وہ بھی ہنر ہوتا، کیا جس پروردگار نے اتنے بڑے ہنر دیے ہیں اس کی نافرمانی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خوف خدا کا ہنر اندر ہوتا ان کے اور نفس کو کنٹرول کرنے کا ہنر ہوتا تو یہ ہنر بھی ان کا قابل تعریف بنتا تھا۔ اتنا بڑا ہنر رکھنے والا انسان بیکار ہو گیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے بیکار ہوا کہ جو ہنر ہونا چاہیے تھا وہ تو ہے نہیں۔ اسی طرح انسان جتنے مرضی ہنر ہم سیکھ لیں، تعلیم پڑھنے کو کہتے ہیں، تربیت چلنے کو کہتے ہیں۔ جو چلا نہیں ساری زندگی پڑھتا رہا، اس نے کیا چلنا ہے اور کب چلنا ہے؟ ہم لوگ صرف اور صرف ہم لوگ پڑھنے کے قائل ہیں، ہم سیکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھا یہ نہیں جاتا عملی زندگی میں پڑھا کیا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کرتا کیا ہے۔ جو کر کے ٹھیک گزر گیا وہ پڑھا کچھ بھی نہ ہو تربیت جاتا ہے، اور جو بہت کچھ پڑھا ہوا ہو اور کر کے جب جاتا ہے تو غلاظت جاتا ہے، جب کر کے جاتا ہے تو شرمندگی کے فال کر کے جاتا ہے۔ کیا پڑھا ہے اس نے؟ اس کی ڈگری کیا اس کے ساتھ چمٹائیں گے سینے پر؟ کیا اس کے ساتھ وہ کاغذ بنا کر کے تو اس کے سینے پہ لگا دیں گے اتنا پڑھا لکھا ہے؟ پڑھائی کو کوئی نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کرتا کیا، اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کرنے کا عادی ہے۔ میرا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تمہارا بیٹا حضرت کرنے پر آتا ہے تو پھر دیکھیں گے کرتا کیا ہے۔ بات پڑھنے کی صرف نہیں، بات کرنے کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کرنے کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کر رہا ہوں، کرنے سے ہی زندگی بنتی ہے، کرنے سے ہی گھر بنتا ہے، کرنے سے ہی معاشرہ بنتا ہے، کرنے سے ہی آخرت بنتی ہے، کرنے سے ہی انسان بنتا ہے، پڑھنے سے نہیں بنتا صرف کہ پڑھ لیا اور کیا اس نے کیا دیکھا تو کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی فرمایا اے ایمان والو، ایمان تو ہو گیا زبان سے بولنے کا نام، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے ساتھ شرط بھی لگائی، پڑھنا نہیں کر کے بھی دکھانا ہے۔ تو جو بندہ صرف پڑھتا رہا کیا اس نے کچھ نہیں، تو تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ جب تجھے کرنا نہیں آیا اور تُو نے کر کے نہیں دکھایا۔ یہی وہ ترجمہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، یہ کرنا ہے، یہ وہی راز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پڑھنے کی کیا بات ہے؟ بہت پڑھا ہوا ہے، جیسے ہی میدان عمل کے اندر اترا تو زیرو آ گیا، فیل ہو گیا، لوگوں میں بیٹھا بولنے کی تمیز نہیں ہے، رشتوں کے اندر جب گیا تو احترام نہیں ہے گفتگو کرنے کا، زندگی کو لے کر چلا تو 4 دن نہیں جل سکا، جب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس کی کوئی اچھی بات نہیں ہے لوگوں کے درمیان۔ تو پڑھا تو بہت ہے مگر اس کو کرنا نہیں آیا۔ ایسی پڑھائی کا تعارف کرواتے ہوئے بھی انسان کو شرم آنی چاہیے کہ میں کس پڑھائی کا تعارف کرواتا ہوں جس نے مجھے کرنا کچھ نہیں سکھایا۔ یہی وہ بات ہے جس کا نقطۂ آغاز میں نے اس لفظ سے کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نسخہ شفا ہے،
یہ شفا بخشتا ہے انسان کو، یہ اندر حرکت لے کر آتا ہے انسان کے، کیونکہ دل معتقدات کا مرکز ہے، دل نظریات کا مرکز ہے. اور سب سے بڑی اصلاح چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا نہیں ہے، سب سے بڑی اصلاح نظریے کی اصلاح. جس کا نظریہ ٹھیک ہو گیا وہ انسان بننا شروع ہو جائے گا، اور جس کا نظریہ ہی غلط رہا، جس کا نظریہ درست نہ ہوا، وہ کبھی انسان نہیں بنے گا. اور نظریے کی درستگی اور نظریے کی اصلاح ہی تو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے. آج دیکھو، آپ ان لوگوں کو دیکھو جو کتے تک کا احترام کرتے ہیں. کتا اگر بیمار ہے، پڑا ہوا زخم ہے، اس کے اوپر مرہم لگا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا یہ. اگر ایک مریض ہے تو اس مریض کو بھی کس انداز میں اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے کہ مریض بھی خوش ہو جائے. اس طرح پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گھر والوں کا نہیں کرتے ہوں گے جیسے باہر کے ممالک کے اندر دوسرے لوگ دوسروں کا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بولیے تو صحیح. ایسا ہے. کتے تک کا اتنا مطلب دیکھ بھال، بلی کی اتنی دیکھ بھال اور صفائی کا اتنا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ جنتی ہے؟ اتنے اچھے اعمال ہیں ان کے پاس، مگر ان کے پاس آخرت میں سعادت نہیں ہے، شقاوت ہے. بہت پڑھائی ہے، پڑھائی نے یہ سارا کچھ تو کروا دیا، ٹھیک ہے، سب کچھ تو کروا دیا، مگر کہاں سے گرفت ہو گئی؟ گرفت ہوئی کہ ایمان کا نور نہیں ہے. علم تھا مگر علم کے اندر آلودگی تھی. جس علم کے اندر آلودگی ہو اس کے عمل میں آلودگی آئے گی. جس نے یہ تو پہچان لیا کہ کتے کو کیسے سنبھالنا ہے، جس نے یہ تو پہچان لیا کہ ایک بلی ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، اور اس نے یہ نہ دیکھ سکا کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے اور اس کا احترام اور اس کا ادب کیا ہے، اور جس نے یہ نہ پہچان سکا کہ میں اس کائنات کے اندر آج خود نہیں ہوں، میں جانب خدا ہوں، کسی کی طرف سے ہوں. وہ دنیا کے اندر بڑا باشعور ہے، بڑا عقل مند ہے. میں اتنی سی بات کہتا ہوں، جن لوگوں کی تعریفیں ہمارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بنائی ہوئی بناوٹ کی چیزوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اگر وہ اسی پہ غور کر لیں، یہ چیز اگر ہم نہ بناتے تو نہ بنتی. اتنی بات اگر دماغ میں آ جائے کہ یہ ہم نے بنائی تو بنی، اسی انداز میں ہمیں بھی کسی نے بنایا تو ہم بنے. اتنا تعارف اگر کسی کے ذہن کے اندر اجاگر ہو جائے تو وہ تو موحد بن گیا نا، مومن بن گیا، مسلمان بن گیا. لیکن اتنی بات تک ان کی رسائی نہیں جن کی تعریف لوگ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، رب تعالیٰ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور جب کسی کافر کی تعریف کرنے کو جی چاہے تو سب سے پہلے انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں جس کی تعریف کرنے لگا ہوں، کیا اس زبان سے میں نے اپنے خدا کی بھی کبھی تعریف کی ہے؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعریف کی ہے؟ کسی کافر اور دشمن کی جب تعریف کرنے کو جی چاہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھ میں شرم کا کٹورا بھی رکھنا چاہیے. تعریف میں اس کی کروں کہ گناہ میں کروں اور معافی وہ ہستی مانگ رہی ہے. گناہ میں ادھر کر رہا ہوں اور غاروں کے اندر روتے بول رہے ہیں، اور جرم میرے ہیں اور معافی وہ اللہ سے لے کر دے رہے ہیں. اور میرے یہاں سے پیدا، میرے دنیا میں پیدا ہونے سے بھی پہلے اس پاک ہستی نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی. اور کل بروز قیامت جب ہم جائیں گے تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. جس بندے کو کسی دشمن کی تعریف کرنا جچے اور دل کرے، اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے میرا یہ محسن ہے یا یہ ہستی میری محسن ہے جن کا میں ہوتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ کر لیں تعریف. جن لوگوں کے نظریات کا رخ مدینے کی طرف ہوتا ہے ان کو یا تو مدینے کی بات کرنی آتی ہے یا مدینے والے کی بات کرنی آتی ہے. لوگ بولتے ہیں یہ ہر وقت دین کی بات ہی کرتے ہیں، ہر وقت. تو اس کو بالکل اسی انداز میں سمجھ لیں. آپ ہر وقت دنیا کی کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نا ہر وقت دنیا کی، تو جو دین کی کرتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ نظریات کا تخالف ہے، غلط نظریات. اور خاص طور پر میں ہر محفل کے اندر یہ اراکین کو جو کارکن ہے میں ان کو پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اندر یہ باتیں اتاریں. رب تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر. ایک کام اگر دین کا کرنا ہے تو مجبوری سے کرو گے تو بھی ہو جائے گا، خوش ہو کر کرو گے تو بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کاموں کو نہیں دیکھتا، انسان کی بدلتی کیفیت کو دیکھتا ہے. یہ انسان کہاں کہاں بدل رہا ہے اور کیسے کیسے بدل رہا ہے. ہمارے ہاں اس دنیا کے اندر گھڑی میں لے کر آیا، میرا 10:30 ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں اس دنیا کے اندر آج معاملہ ایسا ہی ہے. وہ بڑی کہاوت سیکھنے والی ہے. ایک اونٹ چل رہا تھا اور اس کی مہار نیچے زمین پہ گھسٹ رہی تھی. ایک چوہے نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بے مہار چل رہا ہے اور اتنا بڑا اونٹ، میں کیوں نہ اس کو پکڑ لوں، اس کی مہار کو میں ہی پکڑ لوں. اب چوہے نے اونٹ کی مہار پکڑ لی. تو بتائیے مجھے، چوہا اونٹ کی مہار پکڑنے سے کیا اونٹ کا سردار بن گیا؟ بولیے. بس پھر یہی سے سمجھ لیں، آگے نتیجہ بعد میں سناتا ہوں. ہم لوگوں نے بھی جتنا ہمارا قد ہے ہم نے سے بڑی بڑی چیزوں کی مہاریں پکڑی ہوئی ہیں. اور پھر مصیبت کیا پڑتی ہے، جب آگے گئے تو سامنے آگے کھال، پانی بہت زیادہ. اب چوہا جو ہے وہ تو ہیڈ ہو کے ڈر گیا، وہ تو مطلب میں اس پانی میں تو میں جا نہیں سکتا. اب جس کی مہار پکڑی ہوئی ہے وہ بادشاہ تو پانی کا ہے، اس میں تو گزر جائے گا وہ پانی سے.
اب چوہا کانپنے لگا اور کہنے لگا میں تو نہیں اندر جا سکتا، برائے مہربانی تو مجھے اپنی پشت پہ بٹھا دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو ذرا میں دیکھ لوں پانی ہے کتنا کو۔ جیسے ہی اونٹ نے پاؤں اندر رکھا تو اس کے گھٹنے تک پانی تھا۔ اس نے کہا زیادہ نہیں ہے، گھٹنے تک ہے، اندر آ جاؤ تم۔ اس نے کہا تمہارے گھٹنے تک میرے قد کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کوئی زیادہ بات نہیں ہے، بس گھٹنے تک پانی ہے، اندر آ جاؤ تم نے میری مہار جو پکڑی ہوئی ہے، سردار اور سردار کو آگے ہونا چاہیے، اور میں نے پانی چیک کر کے بتا دیا اتنا زیادہ نہیں، میں ڈوب نہیں رہا۔ اس نے کہا تو نہیں ڈوب رہا، میں نے کہاں بچنا ہے؟ پھر اس نے کہا سمجھنے کے لیے تیرے لیے اتنی بات کافی ہے، جتنا قد ہو انسان کو بات اتنی کرنی چاہیے، اور بخار اس کی پکڑنی چاہیے جتنا انسان کو اللہ نے رکھا ہے۔ جتنے جوگا بندہ ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے، اور جتنے جوگا ہے وہ انسان ہر ایک کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم کسی بات میں کسی کام میں جب زبان باہر نکال کے بات کرتے ہیں، کیا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ میں اس کام کے لائق ہوں یا نہیں ہوں؟ میں بولیے، کیا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ میرا قد اس کام میں کتنا کام مطلب میرا قد بلند ہے؟ اب وہ چوہا ڈرنے لگا، اب اس نے منتیں کی تیری مہربانی ہے تو اندر ہو اور مجھے اوپر کوہان پہ بٹھا لے۔ پہلے تو اس نے اس کو جھڑکا اچھا خاصا کہ تو نے تو میری بہار پکڑی ہوئی تھی، اب آگے تو چل رہا، کہا میں آگے تو نہیں چل سکتا۔ اوپر بٹھایا اس کو اور اس نے ندی پار کروائی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے سے زیادہ قد والے کی مہار پکڑتے ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پر منت اور ترلے کرنے پڑیں گے، اور جو لوگ اپنا قد دیکھ کے چلتے ہیں ان کو منت نہیں کرنی پڑے گی، وہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ انسان کو اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا اس کا قد ہے، اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی اس کی اوقات ہے، اور اتنا ہی کہنا چاہیے جتنا کو وہ کر سکتا ہے، اور اتنے میں سے گزرنا چاہیے جہاں گزرنے کی گنجائش باقی ہے اس کے لیے۔ اور جو بندہ اتنے قد کا انسان نہ ہو اس کو اپنی گفتگو کے نیچے آج ہم لوگ سب سے زیادہ بے عزت کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہم اپنی باتوں کے اس اونٹ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں خود۔ ہم باتوں کے اونٹ اتنے اتنے بڑے بنا تو لیتے ہیں، پکڑ تو لیتے ہیں خواہشات کی مہاریں، اور پھر جب سامنے ندی آتی ہے تو پھر ہم کانپتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں اس سے اوپر بٹھا لے ورنہ ہم تو مر جائیں گے۔ تو کتنی سبق آموز بات ہے۔ انسان کو اتنا کام کرنا چاہیے جتنا انسان کا قد ہے، اور اسی سے میں خاص طور پر مریدین کو کہوں گا بات اتنی کرو کہ جتنی بات کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہو۔ لمبی چوڑی کہانیاں اور سٹوریاں یہ جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ کا پلندہ۔ ایک بات کہہ کر ایک لمحہ نہ ٹھہر سکے، ایک گفتگو کرنے کے بعد ایک لمحہ نہ ٹھہر سکے، ایسی گفتگو کرنے کے بعد اگر انسان کو شرمندگی آ جائے اپنے لفظوں پر، پھر بھی میں کہتا ہوں غیرت کی بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور اگر اپنے کہے ہوئے کے بعد بھی انسان شرمندہ نہ ہو تو یہ باضمیر انسان کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑی چیز کی مہار پکڑی ہوئی ہے وہ چھوڑ دے، ورنہ پھر زندگی میں ایسی جگہ اگر آ گئی تو آپ کو منت اور ترلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ تو گزر نہیں سکیں گے، تو پھر آپ کو پاؤں پکڑنے پڑیں گے، جیسے چوہے نے اونٹ کے پاؤں پکڑے۔ تو اس نے کہا تو نے تو مجھے بڑا بے مہار سمجھ کے تو خود رسی پکڑ لی۔ اس نے کہا تو اکیلا ہی چل رہا تھا، میں نے کہا موج لگ گئی کہ میں سردار بن جاؤں گا اس کا۔ مہار پکڑنے سے کوئی سردار نہیں بنتا، قد تیرا زمین کے نظر نہیں آ رہا اور وہ دیکھ کہاں گیا۔ اسی انداز میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا قد دیا ہے اتنے قد میں رہ کر بھی وہ سردار بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ چوہا ہے تو وہ چوہا ہی رہتا نا تو وہ ادھر بھی سردار بن سکتا تھا، اونٹ کی مہار نہ پکڑتا۔ کس طرح؟ جو جہاں پر بھی ہے، جس جگہ پر بھی کوئی انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سردار بن جاؤں تو وہ خدمت گزار بن جائے۔ قسم بخدا جو خدمت گزاری پا لیتا ہے وہ سرداری پا لیتا ہے۔ جو خدمت گزار ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا شعبہ کیوں اتنا مشکل ہے؟ میں نے اپنے ساتھ کئی لوگ اٹیچ کیے۔ خدمت خلق میں جب لوگوں کی بات سنیں گے بار بار، نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی روکے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، آپ گئے نماز پڑھ کے اللہ کا حق ہے، لیکن جب حقوق العباد میں تم جاؤ گے نا، لوگوں کی خدمت کرنے میں جاؤ گے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ جو بندہ اپنے قد کے لیول کے اوپر رہ کر سردار بننا چاہتا ہے وہ خدمت گزار بن جائے۔ جو دوسروں کا خدمت گزار بنتا ہے اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے۔ جس میں خدمت گزاری ہے، آپ بچے ہیں اپنے والد کی خدمت گزاری کریں، آپ بیٹے ہیں اپنے والد کی خدمت گزاری کریں۔ جو جس میں خدمت گزاری ہے اسی میں سرداری ہے۔ اور اب آؤ میں حضور پیرانے پیر کی وہ بات آپ کو کہتا ہوں، بلکہ سب اولیاء کا یہی اپنی اپنی کتابوں میں موقف ہے، لیکن میرے سرکار نے تو واضح طور پر فرمایا کہ ولایت کے بڑے بڑے لمبے راستے ہیں، چھوٹا راستہ ولی بننے کا صرف ایک ہی ہے جو ہم نے دیکھا۔ فرمایا جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو جلد ولی بنا دیتا ہے۔ تو لوگوں کی خدمت کرنے میں نفس کے اوپر جو باتوں کی بھرمار آتی ہے، اس کو اٹھانے سے ہی انسان کے اندر جو کمزوری آئے گی نا، وہ کمزوری انسان کو پختہ کرے گی۔ آپ دیکھیں نا، ادھر کھڑا کرتے میں کیوں کہتا ہوں اس تحریک کے اندر یا میرے شعبہ کے اندر مجھے ٹھنڈے مزاج کے لوگ چاہیے، جن کا مزاج ٹھنڈا ہو۔ مریض ہے، اس نے رونا بھی ہے، اس نے پریشان بھی ہونا ہے،
اس نے آپ کو بات بھی کرنی ہے, اس نے بار بار آپ کی طرف لوٹنا ہے. اگر آپ اس چیز کو فیس کر گئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے نفس پہ حاوی ہیں. تو جو لوگ لوگوں کی بات کو فیس نہیں کر سکے, میں آج یہ کہنے لگا ہوں, آج سے پہلے میں نے کبھی اس محفل میں ایسا نہیں کہا. اولیاء اللہ کی کتنی خوبصورت بات ہے, وہ فرماتے ہیں ہماری راحت تھکنے میں ہے, اور ہماری سیری جو ہے, یعنی سیر ہو کے ہم کھاتے ہیں نا تو ہم یہ موج مارتے ہیں, اور ہماری سیری بھوکے رہنے کے اندر ہے. اور ہماری امیری کس میں ہے؟ دنیا کی دولت کے نہ ہونے میں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ بالکل اگینسٹ ہے نا, بالکل مخالف ہے. جس نے پیٹ بھر لیا وہ بھوکا ہے, اور جس نے اپنا بھرنے سے پہلے کسی کا بھرا, یہ بندہ پیٹ حقیقت میں بھر گیا. اور جس نے مال جوڑ لیا یہ بندہ غریب ہے, اور جس نے جوڑے ہوئے میں سے جتنا اللہ کی راہ میں دے دیا یہ بندہ امیر ہے. اور جو بندہ صرف یہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا سارا دن, کوئی کام نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ بندہ تھکا ہوا انسان ہے. اور جو اللہ کے راہ کے اندر خدمت کر کے تھک جائے یہ در حقیقت انسان آرام دہ انسان ہے. یہ کیفیات جس وقت آپ کے اوپر وارد ہو جائے, یہ کلپ ایک بننا چاہیے اس پر, یہ کیفیات جب آپ پر وارد ہو جائے, جب بھوک آپ کو سیر کرنا شروع کر دے, جب خدمت خلق آپ کو راحت دینا شروع کر دے, اور جب اللہ کی راہ میں دینا آپ کو تکلیف نہ دے, جب یہ کیفیات آپ کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ نفس کو میں نے پکڑ لیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی سمجھو کہ نفس کے ہاتھ میں میری گردن ہے, اس نے میری گردن پکڑی ہے, نہ وہ مجھے اللہ کی راہ میں دینے دیتا ہے, نہ وہ مجھے کسی کو کھلانے دیتا ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے کیا کہ لوگ کھانے کے بعد بچا ہوا دیتے ہیں, ایک یہ بھی انداز ہے, نیکی یہ بھی ملے گی, مگر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال اس کے اندر ہے کہ بھوک تجھے لگی ہو مگر اس کے اندر سے حصہ کاٹ, پہلے الگ کر بعد میں تو کھا. یہ ہے کمال. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پلیٹ ہے اس میں سے کھائے, یہ بچ گیا, ادھر آؤ بھائی یہ پکڑ لو, ادھر آؤ یہ تم کھا لو. یہ نیکی کی ایک بات آپ کی نیت پر تو ہو سکتی ہے, مگر یہ ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ سالم پلیٹ ہو اور اس میں کھانا ہے یا کچھ ہے, اس کو کرو الگ. کیوں؟ جتنا الگ کرو گے اتنا نفس کٹے گا, نفس اتنی آپ کی مار برداشت کرے گا. تو جب کھا لیا, پیٹ بھر لیا, اب پیٹ جو ہے وہ یہاں تک آ چکا ہے. بعض تو اتنے ہمت والے ہوتے ہیں اسی کے اوپر بھی تھالی رکھتے ہیں, دوبارہ اس کو جانے دو فریج کے اندر, برابر والا بھوکا تو پھر کیا لگے ہمیں, ہم دوبارہ نہیں کھا سکتے کیا؟ بعض بڑے با ہمت ہوتے ہیں لوگ, اتنی ہمت بھی کر جاتے ہیں. لیکن جو ہمت نہیں کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہتے ہیں چلو خود تو کھا لیا اب یہ بھی کھا لیں. یہ کمال نہیں ہے ایمان کا. یہ کامل لوگ ایسا نہیں کرتے. کامل لوگ پہلے دوسروں کے لیے نکالتے ہیں پھر اپنے لیے. تو جب یہ کیفیات کا وارد ہونا ہی تو کمال ایمان ہے, اور اسی سے تو بزرگی نصیب ہوتی ہے انسان کو. اگر میں کہوں کہ میں نمازیں تو ساری پڑھتا ہوں مگر کیفیت کوئی نہیں ملتی مجھے, تو بیٹے اب بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت ساری غلطیاں آپ کے اندر. نفس اتنا بڑا چور ہے, اتنی چوری کروا رہا ہے تجھ سے کہ تجھے نہیں پتا. خفیہ چور ہے وہ, اور کیسی کیسی وہ چوری کروا رہا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو, ایک مثال کہ اولیاء اللہ کی جو تربیت ہے وہ فرماتے ہیں ہم سیر تب ہوتے ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں, اور جب تھک جاتے ہیں تب ہم راحت میں ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جسم تھکا اس کے لیے جس کا یہ جسم تھا, اور جن کا جسم ادھر ادھر کے معاملات میں تھکتا ہے, یہ لوگ در حقیقت کیسے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا. یہ باتیں میں نے آخر میں ان لوگوں کے لیے عرض کی جن کا یہ گمان ہے کہ میں پورا شرعی ہوں, اور اس کے باوجود کہاں پر غلطی ہے. غلطی نہیں, بھی تو بہت غلطی ہے, بہت زیادہ غلطی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھو تو دل کے اوپر ذرا قابو کر کے بیٹھو. جہاں سے ولی پکڑتا ہے انسان کو کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو ایسے بیٹھ کے کھا رہا ہوں, میں تو پورا اس انداز میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں, بھائی تو کوئی غلطی نہ, ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری ہاتھ حرکت کرنے میں بھی غلطی, دینے میں بھی غلطی, لینے میں بھی غلطی. یہی تو آداب ہے جو ایک قربت میں رہ کر, نیک انسان کی قربت میں رہ کر جو انسان اپنی غلطیاں نکالتا ہے, ان کی گفتگو سن کے انسان جو اپنی غلطیاں نکالتا ہے, اس کے بعد انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جب وہ نکلتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر اعلان آتا ہے اب رکھ دو اس کے سر کے اوپر ولایت کا تاج. اب کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر ہم اس کو سوچیں کہ یہ گفتگو کیسی ہے اور اس گفتگو کتنی مرتبہ سننا ہے ہم نے, اور یہ گفتگو ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی نا, ایک مثال, اور اسی سے ہم سمجھ لیں, ناراض نہ ہوئیے گا, یہ تربیتی نشست ہے میں نے پہلے عرض کیا, یہاں سے ہی سمجھ لیں ہم پڑھے کتنا ہے ہم کرتے کیا. تو بات پڑھنے کی نہیں ہوگی, بات کرنے کی ہوگی. جو ہم لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ قربت کی کتنی جسارت کرتے ہیں, مجھے اس بڑی ہستی کا دیدار نصیب ہو, مجھے اس بڑی ہستی کا قرب نصیب ہو. ٹھیک ہے, کتنی سستی اور آسان بات ہے.
ایسی ہستیوں کے منظور نظر دنیا میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. بلکہ میں اگر اپنی بات کروں نا، میرے ظاہر کے سامنے اگر کوئی ولی بیٹھا ہے، میری نگاہ کے سامنے ظاہری ولی کوئی بیٹھا ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور ولی کی خواہش کروں تو اس سے بڑی رب تعالیٰ کی ناشکری اور ہے ہی کوئی نہیں. کس وجہ سے کہ تو دیکھ کس چیز کو رہا ہے؟ جو سامنے ہے، جو زندہ ہے، کیا وہ بزرگی نہیں ہے؟ کیا وہ ولایت نہیں ہے؟ کیا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے؟ تو جو سامنے بیٹھے ہوئے پر نگاہ نہ رکھے اور بڑوں بڑوں کی طرف جائے تو ادھر سے کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ یہ شخص قدردان نہیں ہے. جس بڑے کی طرف آپ جاؤ گے، اس کے حصول کے بعد پھر کسی اور بڑے کی طرف جاؤ گے، پھر ان کو بھی نظر سے ترک کرو گے، پھر ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور بڑے کی طرف جاؤ گے، پھر ان کو بھی نظر سے ترک کرو گے. سب سے بڑی ادب کی بات، یہ میں نے اندر کی بات ایک اور عرض کی ہے. سامنے ایک ہستی موجود ہے، میں اپنی تباہ بتا رہا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ پرسنل اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. اگر میری آنکھ کے سامنے کوئی ولی ہستی موجود ظاہر میں ہوگی اور میں اس کی قدر نہ کروں اور میں اس کی زیارت نہ کروں اور میں اس کا باادب نہ بنوں، ان کو چھوڑ کر میں دیدار بڑوں بڑوں کا چاہوں، اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ناشکری اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ جس نے ان کو ولی بنایا اس نے اس کو بھی ولی بنایا. تو ولایت ایک ہے، کمالات میں فرق آتا ہے. نبی سب نبی ہے مگر کمالات اور درجات میں فرق آتا ہے. جس کے پاس ولایت ہے، ولایت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس ولی، اس کے پاس ولایت ذرا اتنی ہوتی ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ولایت اتنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. کمالات بڑے ہوتے ہیں، درجات بڑے ہوتے ہیں، مگر جہاں تک ولایت کی بات ہے تو نفس ولایت سب میں وہ ایک برابر ہوتی ہے. اور میں نے ایک مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کسی ولی کو بڑے کو چھوٹے کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ لیں، انسان اپنی اوقات بھول جائے. وہ کہے اتنی بڑی ہستی اور یہ اتنے بعد میں آنے والے شخص سے اتنے عاجزی کے انداز سے مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو نور ولایت ان کے بدن میں ہوتا ہے اور من میں ہوتا ہے، وہی نور ولایت وہاں پر بھی ہوتا ہے. تو ولایت کا احترام کرتی ہے، پھر ایمان کا احترام کرتا ہے. جیسے فسق کے ساتھ رہ کے سکون پاتا ہے نا، فاسق بندہ کامل مومن کے ساتھ رہ کے سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ جنس ان دونوں کی الگ ہے. فاسق جب تک فاسق کے پاس نہیں بیٹھے گا، جیسے وہ خود بولنے والا ہے، اس کو ویسا نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا. بالکل اسی انداز میں جس کا ایمان کامل ہے اس کو کامل مومن کی صحبت ملے گی تو سکون ملے گا. اسی انداز میں فسق کے ساتھ میچ کرتا ہے، ایمان کے ساتھ میچ کرتا ہے، پھر کمال ایمان کے ساتھ میچ کرتا ہے، ولایت کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو جیسا انسان کا اندر کا باطن ہوتا ہے، اس کی میچنگ بھی ویسے ہی باہر والے لوگوں کے ساتھ ہوگی. اس میں الجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ آج کی جتنی تربیتی گفتگو آج ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم یہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، ہم قرآن کا جھنڈا اونچا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اپنی شہرت کروانی ہو تو یہاں پر باہر ڈھول لے کے کوٹنا شروع کر دو، دیکھو رش کیسے بڑھتا ہے. اور جب لانا ہو قریب اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ نفس کا جو ڈھول ہے نا، اس کی طرح ہوا نکالو، اس کو شریعت کا خنجر لگاؤ. یہاں اس پلیٹ فارم پہ نہیں چڑھیں گے لوگ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی بہت ساری من پسند کا قتل کرنا ہے، جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں. تربیتی نشست کے اندر گفتگو جو ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں میری باتیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یاد کریں گے. ورنہ پھر ہم سن رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تحریک روزۃ الاسلام کا یہ پیغام الحمدللہ یہ تو جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ساری گفتگو کی سمری کیا ہے پھر؟ اب یہی ہے خلاصہ کہ انسان کو اپنے اندر کی اصلاح سے ابتدا کرنی ہے. اگر اوپر کی اصلاح کر چکے ہیں، ظاہر کا اسلامی اور شرعی بن چکے ہیں، تو باطن کا اسلامی بنے گا. اور باطن کا اسلامی بننے کے لیے یہ اتنا بڑا قلعہ ہے، اتنا بڑا یہ جنگل ہے کہ آپ خود اس میں سے گزر نہیں سکتے. کیوں؟ اس میں شیر بھی ہے، اس کے اندر چیتا بھی ہے، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، ریچھ بھی ہے، بڑے بڑے خطرناک جانور ہیں اس کے اندر. تو یہ جانور خود نہیں مریں گے، یہ نہیں مریں گے. جن کو ان راستوں کا پتہ ہے وہ اس نفس کے راستوں کے اندر سے گزار کر پھر آسانی سے لے جائیں گے. اور اسی کو میں بار بار عرض کرتا ہوتا ہوں، وہی مرشد کامل ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عقل کے اندر یہ بات نہیں بیٹھتی، وہ کہتے ہیں بندہ دو جی مرشد ہے نا، ہے تو بندہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہے تو انسان ہی ہے نا. ہے تو انسان ہے تو کیا ہوا؟ ہم تو اسے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم تو اسے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کی بات کیا ہے؟ کیا میں عقل نہیں رکھتا؟ کیا میرے اندر دنائی نہیں ہے؟ کیا میرے اندر سوچ نہیں؟ اتنی کو گیم ہے بس، اتنی کو گیم ہے بس انسان کی. یہی تو وہ عقل کے اندر تباہ کن مہلک کیڑے ہیں جو تیری ساری نورانیت اور روحانیت کو کھا رہے ہیں.
تیری محنت کو چوس رہے ہیں. میں اس کو اسی انداز میں عرض کیا کرتا ہوں، جو میتھ سمجھائے نا ٹیچر، جو میتھ سمجھائے اس کا احترام اتنا تو بنتا ہی ہے کہ استاد آئے تو شاگرد کھڑا ہو جائے. تو اگر آپ نے یہ کام پیر کے لیے کر لیا تو کیا بڑا کام کیا، یہ کیا بڑا کام کیا آپ نے. اس استاد کے اگر آپ جوتے اٹھائیں تو یہ بنتا ہے جو آپ کو دنیا کی ضرب سکھا دے. تو جو ضرب اللہ ہو کی سینے پر لگانا سکھائے اگر اس کے آپ نے جوتے اٹھائے تو بڑا کام کیا کیا آپ نے. یہ کوئی بڑا کام ہے جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہاتھ چومنا اس سے تو بڑھ کر، کہیں بڑھ کر جا کر تو والدہ کے پاؤں چومنے کا حکم ہے. وہ عمل کے اعتبار سے صالحہ ہے یا فاسقہ ہے تو وہ اس سے نہیں ہے. حکم ہے کہ اس کے پاؤں اولاد چومے. اس میں صالحیت اور فاسقیت کی بات نہیں ہے. تو اگر تم نے اس کے پاؤں چوم لیے ماں کے، اگر مرشد کے چوم لیے تو بڑا کام کیا کیا آپ نے. ہم تو یہاں تک جھکنے کے لیے اپنا ادب سمجھتے ہیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے. نہ کھڑا ہونا، نہ پاؤں چومنا، نہ ہاتھ چومنا، نہ جوتے پکڑنا، یہ کوئی ادب نہیں ہے. سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ مرشد کی زبان سے الفاظ نکلے اور مرید کے اندر تک چلے جائیں اور پھر کبھی باہر نہ نکلے. یہ ہوتا ہے ادب. وہ نہ ہاتھ چومے، نہ کھڑا ہو، نہ پاؤں چومے، وہ کچھ نہ کرے. جو اصلی مرشد ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بالکل بے فکر ہوتا ہے. نہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ ان چیزوں کی طلب رکھتا ہے اگر وہ اصلی ہے تو. اگر ایسا نہیں ہے ورنہ معاشرے میں کھیر تو پکی ہوئی ہے جس انداز کی. اسی وجہ سے تو ہمیں مطلب پہچان نصیب نہیں ہوتا. تحریک روزۃ الاسلام کا پیغام جن کو دل سے پسند ہے بس وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ کیا یہ پیغام پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے کہہ دیا، اب کرنے کی بات کیا ہے. کرنا بھی ہے یا کہہ کے چلے جانا. آپ کے کہنے سے کیا یا میرے کہنے سے جاری ہو جائے گا. کریں گے تو جاری ہوگا. کیا کرنا ہے. یہ جو 500,000 کا ہم پیکج کرتے ہیں اس کے اندر اگر ایک دروازہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا بھی کھول لیں تو وہ پیکج سارا حلال ہو سکتا ہے. ورنہ دنیا کے جتنے بھی گھرے ہوئے انسان ہیں ان کی چوٹ چماڑیاں، ہنسنا اور یہ گپ جھڑپ یہ وہ سارا کچھ کھلا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، بولیے. یہ تو آپ نے کہہ دیا نا، اب کرنے کی بات ہے. اگر یہ پیغام پہنچانا ہے تو یہ 5-5 3-3 منٹ کے چھوٹے کلپ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس دین سننے کے لیے ٹائم ہی 3 منٹ کا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ کلپ ہم نے بنائے. نہ دین کے لیے، دین محتاج نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں. تو کیا ہی اچھا ہے. موبائل کن کن کے پاس اگر ہاتھ کھڑا کریں اس وقت. نہیں صاحب یہ عمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہماری محفل کے اندر یہی تربیت ہوتی ہے، یہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں. اگر آپ اس گفتگو کو جا کے ٹی وی پہ لگائیں اور اپنے بچوں کو سنائیں یہ باتیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بیان، زیادہ نہیں. اپنے بچوں کو ریپیٹلی 12 ٹائمز 12 مرتبہ یہ بیان سنائیں تو آپ ایک ماہ کے بعد دیکھیں آپ کے بچوں میں امپروومنٹ کیسی آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو کتنا نالج گین کرتے ہیں وہ بچے، اور آپ کی تھکاوٹ ختم پھر. اور جو ہم نے حاصل کیا ہے آج ہم نے اس کو پھیلانا کیسے ہے. تو ایک کانٹیکٹ کا ذریعہ جو رکھا ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یہ تو مجھے نام ابھی دوسرے نام مجھے یاد نہیں ہے جو مجھے لکھ کر دی. انسٹاگرام ہے غالباً اور ایک ٹک ٹاک ہے. اس طرح کے الفاظ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں ہمارے کلپ جو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم نے 3-3 4-4 منٹ کے کلپ ہم نے بنا کر بہت محنت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ بچیاں جو اس تحریک میں محنت کر رہی ہیں، میں ان بیٹیوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھتا ہوں، رحمت کا ہاتھ رکھتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تمہارے قد دنیا میں اور آخرت میں بہت بلند ہوں گے انشاءاللہ. کہ آپ اتنے سارے لوگوں کے ایمان کے وصول کا ذریعہ بن رہی ہے. اس آواز کو پہنچانے کے لیے آپ کی محنت ہے. آپ کروڑوں بوریاں اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس اجر کو نہیں پائیں گی جتنا ایک بندے کا ایمان بچ گیا تو. اور جو لوگ خاص طور پر وہ بچیاں یہ کام کر رہی ہیں ہماری تحریک میں، خواتین جو کام کر رہی ہیں، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھی بابرکت بنائے. ان کی زندگی کے سارے اعمال جو برکت والے ہیں اللہ ان کو دوام بخشے، اور جو بابرکت اعمال نہیں اللہ نصیب کرتے. ان کی دنیا بھی روشن ہو، ان کی آخرت بھی روشن ہو، اور تحریک روزۃ الاسلام کے نور کے تحت وہ زندگی گزارے.